أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد. برزخ کا سفرنامہ کتاب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آؤ کتاب پڑھیں میں 282 تک ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا. آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک جنتی دوست سے ملاقات. دن مہینے اور سال گزرتے جا رہے تھے. ہر صبح شام ہمیں آگ کے حوالے کر دیا جاتا. یہ سلسلہ جاری تھا کہ ایک دن جب ہمیں آگ میں ڈال دیا گیا تو عذاب کے 2 فرشتے میرے قریب آئے. پہلے تو میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا لگتا ہے مجھے کسی نئے عذاب میں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن ان میں سے ایک نے کہا ہم تمہیں اس کنویں سے باہر لے جانے کے لیے آئے ہیں. یہ خوشخبری سن کر میں بہت خوش ہوا. میں نے اپنے آپ سے کہا شاید میری بیوی یا بچوں نے میرے لیے کوئی اہم نیک کام انجام دے کر اس کا ثواب مجھے ہدیہ کر دیا جس کی وجہ سے مجھے عذاب سے رہائی نصیب ہوئی. یہ سوچتے ہوئے ہی پرواز کرتے ہوئے کنویں سے باہر آ گیا. اس موقع پر کردار میرے ساتھ نہیں تھا. یہ دوسرا موقع تھا جب کردار کے بغیر سفر کر رہا تھا اور اس پر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. کنویں سے باہر آ کر میں نے دیکھا کہ 2 انتہائی حسین و جمیل فرشتے جو بہت خوشبودار اور خوش لباس اور خوش آمدید کہنے والے تھے وہاں کھڑے ہوئے. کئی سال کے عذاب اور بدبو برداشت کرنے کے بعد ان خوبصورت اور معطر فرشتوں کو دیکھ کر میرا گمان یقین میں بدل گیا کہ میری بیوی بچوں یا رشتہ داروں نے میرے لیے ضرور کوئی انتہائی نیک عمل انجام دیا ہے. ان 2 حسین و جمیل اور معطر فرشتوں نے مجھے عذاب کے فرشتوں سے اپنی تحویل میں لے لیا اور کہا کہ ہمارے پیچھے پیچھے پرواز کرو. میں خوشی میں ڈوبا دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ میری پرواز مدت و جاری رہے. لیکن تھوڑی دیر بعد ہم ایک نہایت سرسبز اور خوبصورت علاقے میں پہنچ گئے. وہ فرشتے وہاں رک گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا اے فلاں یہ وادی السلام ہے. یہ رحمت کی وادی ہے. یہ برزخی جنت ہے اور آخرت کی جنت کی ایک جھلک ہے. یہاں پیغمبر و اماموں اور نیکوکاروں کی ارواح سکونت پذیر ہے. میں نے خوش ہو کر پوچھا اے اللہ کے فرشتوں ایسا کیا واقعہ رونما ہوا جو تم مجھے یہاں لے آئے ہو؟ کہا وادی برہوت اور چاہے بلہوت. اور کہاں وادی السلام اور برزخی جنت. کیا میرے عذاب کی مدت ختم ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، یہ تمہارے جائے قیام نہیں ہے. تمہارا ٹھکانہ وہی ہے جہاں تم تھے. ہم تمہاری ایک جنتی دوست کی درخواست پر تمہیں یہاں لائے ہیں. یہ بات کرتے کرتے ہی فرشتے فوراً وہاں سے غائب ہو گئے اور وہاں تنہا کھڑا تھا. آہستہ آہستہ میری آنکھیں کھل رہی تھی اور میرے اطمینان و سکون میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. یہاں کا موسم بہت خوشگوار تھا. یہاں کے درخت انتہائی دیدہ زیب اور پھول بہت پر رونق اور حسین تھے. آخر میرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. مجھے دور سے بہت ہی نورانی صورتوں والے 3 آدمی اپنی جانب آتے ہوئے دکھائی دیے. وہ آہستہ آہستہ میری جانب آ رہے تھے. جب وہ میرے قریب آ گئے تو میں نے ان میں سے ایک شخص کو پہچان لیا. یہ میرا مومن دیندار متقی اور نماز کا پابند دوست تھا. یہ ہمیشہ مجھے نماز کی تلقین کیا کرتا تھا. یہی وہ نجات کا فرشتہ تھا جس نے میری زندگی میں مجھے گناہ اور برائی اور بے حیائی کے گرداب سے بچانے کی سر توڑ کوشش کی تھی. یہ شخص کئی سال تک شب و روز مجھے گناہ اور بے دینی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ شخص مختلف بہانوں سے مجھے اپنے گھر لے جاتا اور مجھے تقوی اور پاک دامنی کی نصیحت کرتا. اسے جب بھی موقع ملتا یہ میرے گھر آتا اور اپنے اچھے کردار اور اخلاق سے مجھ میں کوئی مثبت
تبدیلی لانے کی بھرپور جد و جہد کرتا۔ یہ وہی شخص تھا جو نماز کے اول وقت نماز جمعہ کے وقت میرے گھر پر دستک دیتا اور مجھے نماز کے لیے لے جانے کی دعوت دیتا۔ یہی شخص مجھے آئے دن تفسیر، واعظ و نصیحت، مجلس عزا اور دینی احکام کی محافل و مجالس اور اسلامی دروس میں جانے کی دعوت دیتا، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح ان سے جان چھڑا لیتا۔ یہ اتنی کوشش کرنے کے باوجود مجھے راہ راست پر لانے میں ناکام رہا۔ کسی نے کیا خوب کہا، اگر فقیر خود ہی نکما ہو تو دینے والے کا کیا قصور ہے۔ دنیاوی لذتیں اور بے حیا عورتوں کے ساتھ غیر معمولی لگاؤ میری رگ اور خون میں رچ بچ چکا تھا۔ میں نے زندگی میں ایک بار بھی اس حکمت بھری باتوں کی طرف توجہ دینے کی زحمت گوارا نہ کی۔ یہ میرا ایک سچا دوست تھا جو بار بار مجھ سے کہتا، اے فلاں، اپنی صحت و سلامتی اور مال و دولت پر اتنا نہ اتراؤ، اور وقت زیادہ دور نہیں ہے جب تمہاری آنکھوں پر چڑھا یہ پردہ اٹھ جائے گا، پھر تم پچھتاؤ گے، لیکن اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اپنے اس عزیز دوست کا حسین و جمیل اور نورانی چہرہ دیکھ کر اس کی تمام نصیحتیں بھری باتیں اور اس کا نیک کردار میری نظروں کے سامنے مجسم ہو گیا۔ اپنے اس دوست کو دیکھ کر مجھے جس گرداب اور درد کا احساس ہوتا تھا وہ بلہوت کے عذاب سے کہیں زیادہ تھا، کیونکہ بلہوت میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا جو یا تو مجھ سے بھی زیادہ گناہ گار تھے یا پھر میری ہی طرح کے تھے، لیکن اس وقت مجھے اپنا دوست نظر آ رہا تھا جو بڑے جاہ و جلال سے انتہائی خوبصورت، فرشتوں کے ہمراہی میں میرے سامنے جلوہ افروز تھا۔ اس سے بڑھ کر جب اس نے مجھے اپنے مقام و مرتبے اور اسے نصیب ہونے والی بے شمار نعمتوں سے آگاہ کیا تو میرے اندر کی ندامت و پشیمانی کا شعلہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ لیکن افسوس اور صد افسوس کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے کہا، اے میرے درماندہ دوست، تمہیں میری درخواست پر یہاں لایا گیا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ میں نے دنیا میں کتنی کوشش کی کہ تمہارا یہ انجام نہ ہو، لیکن میری کسی بات کا تم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جس کا دل ہی گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائے اس پر کوئی واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی، کیونکہ پتھر کے اندر لوہے کی کیل بھی نہیں جاتی۔ اپنے اچھے دوست اور درد مند دوست کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور میں روتے ہوئے اس کی التجا کی کہ وہ مجھے کسی طرح عذاب سے بچا لے۔ اس نے مجھے تھوڑی بہت تسلی دے کر کہا، زیادہ پریشان مت ہو، تمہاری اولاد نیک ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی کے دوران تمہارے لیے نیک اعمال انجام دے جس سے تیرے عذاب میں کمی آ جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کہا، اگر خدا نے چاہا تو میں بھی تمہارے بچوں کے خواب میں جانے کی کوشش کروں گا تاکہ انہیں تمہاری حالت سے باخبر کروں اور کہوں کہ تمہارا باپ تمہارے صدقات و خیرات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ محتاج ہے۔ علاوہ ازیں خدا تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ عذاب میں مبتلا رہے۔ وہ تو رحیم و کریم ہے، ہر وقت اپنے گناہ گار نافرمان بندوں کو کسی نہ کسی بہانے سے معاف کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ حالانکہ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کو ذلیل کرنے کا موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے شہادت کا درجہ پانے والے دیندار اور باتقوا دوستوں، پیغمبر و اماموں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ملاقات اور خدا کی طرف سے اسے عطا ہونے والے مقام و منزلت کے بارے میں مجھے بتایا اور کہا، اے میرے مسکین دوست، یہاں پر مجھے جو سب سے بڑی لذت حاصل ہے، جس سے میں کیف و سرور میں آ جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہدایت پا جانے والوں میں قرار دیا اور تیری طرح گمراہ اور بے دین نہیں بنایا کہ جس کا انجام بلہوت ہے، اور قیامت کے دن بھی تمام شہداء مومنین کے سامنے ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنے گی، اور پھر آخر کار تم ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ وہ جہنم میں جس کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم کہ تم کب تک اس میں رہو گے اور اس کا عذاب کیسا دردناک ہوگا۔ گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 282 سے شروع ہو کر پیج نمبر 286 تک پہنچ گئی ہے۔ گفتگو یہیں پر تمام کریں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا حافظ۔